میرے ناظرین سامعین کی طرف سے مجھے 3 سوال کیے گئے ہیں۔ میں آج ان کا جواب لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جو ہم کریں اور ہم کو جنات نظر آ جائیں؟ تیسرا سوال ناظرین اور سامعین کا یہ ہے کہ کن لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں؟ ان 3 سوالوں کا میں آپ دوست احباب کو جواب عرض کروں گا۔ سب سے پہلا سوال، کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جناب والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے درمیان ایک پردہ حائل کیا ہے۔ جو انسان ہے وہ جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ اس پردے کی ضرورت نہ ہوتی تو بظاہر ہم کھل مکھلا جنات کو دیکھ سکتے۔ اس میں کوئی ایک ایسی بات تو ہے نا جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ کر دیا ہے۔ وہ پوری دنیا میں ہیں، جس طرح انسان زندگی بسر کر رہے ہیں اسی طریقے سے جنات زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ اللہ پاک ہمیں دکھانا نہیں چاہتے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ وہ آپ کو نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو انسان سے چھپایا ہے، انسان سے مخفی رکھا ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوگی جو ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ چیز اس طرح کی ہے کہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، انسان کے لیے مضر ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اندر خواب ہے کہ ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے۔ جو اپنے روزمرہ کے معاملات ہیں، نماز روزہ، زکوٰۃ کے، نوافل کے، قرآن پاک کی تلاوت کے، صبح و شام کے اذکار کے، ہر نماز کے بعد اذکار، توبہ استغفار کے، یہ جو عمل ہے اللہ پاک کی تعریف کریں، یہ کام کرنے والے کریں۔ آپ کس بات کے پیچھے اللہ کے بندوں آپ زور لگا رہے ہیں کہ ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھ کے کرنا ہی کیا ہے؟ آپ اللہ کی رضا مانگیں، جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگیں، حشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی اللہ کریم کے سامنے دعا کریں۔ جن چیزوں کا آپ کو فائدہ ہے، اگر آپ کو نظر آ بھی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ کا یہ جو سوال ہے کہ ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں، برائے مہربانی آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور دیکھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ جو چیزیں انسان کے لیے بہتر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا انسان کے درمیان پردہ رکھا ہے۔ دوسرا سوال، اس کا جواب سن لیجئے، وہ کون سا عمل ہے جو ہم کریں اور ہم کو جنات نظر آ جائیں؟ دیکھیے، اگر آپ ٹک ٹاک کے اوپر جائیں، فیس بک کے اوپر جائیں، یا گوگل کے اوپر سرچ کریں، یا یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، تو آپ کو بہت سارے ایسے، آپ کو بہت زیادہ ایسے وظائف بتانے والے، عملیات بتانے والے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اگر آپ عمل کرتے ہیں 21 دن کا، 40 دن کا، یا 2 ماہ کا، آپ کو لال پری، گلاب پری، نیلی پری، سبز پری، سفید پری آپ کو دے مل جائے گا۔ آپ کو فلانی چیز آپ کے تابع ہو جائے گی۔ تو اس چکر میں ایسے لوگ ہیں جو دیوانگی کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اس سفر کے لیے وہ گھر سے چلے، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو موت نصیب ہوئی، بعض ایسے لوگ ہیں جن کی باڈی بھی نہ ملی، بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو پتہ نہیں ہم دنیا میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنی فیملی میں ہیں، ان کو اپنے ہوش حواس ہی نہ رہے، اپنا آپ کھو بیٹھے۔
تو یہ سفر بڑا ہی خطرناک سفر ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا مبارکہ ہے اس کے ترجمے کے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے سامنے دعا کیا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے میرے اللہ ان شیاطین سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان یحضرون کہ یہ ہمارے پاس حاضر ہوں۔ اللہ کے جو نبی ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظمت اور شان سے بھی نوازا۔ تو وہ اللہ کے نبی ان شیطانی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ ایسے وظائف ایسے عملیات تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ایسا استاد مل جائے کہ ہمارے جن تابع ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہیں، انسان کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ان کا فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ دعا نہ مانگتے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے قریب آئے، یہ چیزیں ہمارے قریب آئیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی نے کس صحابی کو کس صورت کا چلہ کروایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو کہا کہ یہ تو کرے گا تو فلاں چیز آپ کے تابع ہو جائے گی، یا اللہ کے نبی نے خود کوئی چلہ کیا ہو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس طرح کی چلہ کشی سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ آپ اپنی عبادات کے اوپر توجہ دیں، اور جو آپ کے اوپر حقوق ہیں فیملی کے، والدین کے، ہمسائے کے، محلے داری کے، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ یہ جو ایسے وظائف عملیات بتانے والے ہیں آپ کو، ان سے دور ہو جائے گی، ورنہ آپ کی جان کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سوال کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ جو آپ نے دوسرا سوال کیا سامعین ناظرین نے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے جن سے جو وظیفہ ہم کریں اور ہمیں جنات نظر آ جائیں، اور تیسری بات اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ جنات نظر آ جاتے ہیں؟ ہاں جی، دو طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلے وہ لوگ جن لوگوں سے، جس فیملی سے یہ محبت کرتے ہیں، ان کو اگر یہ چاہیں تو نظر آ سکتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت کس طرح کی ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے یہ اللہ کے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کی شکل یعنی روپ میں یہ آپ سے ملاقات کر سکتا ہے، کسی بھی انسان کی یہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو جن کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں ان کو بھی نظر آ سکتے ہیں، اور جن کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، ان کو بھی جس شکل میں چاہیں وہ نظر آ سکتے ہیں، ان کو ڈراتے بھی ہیں، ان کو خوف زدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تھے آج آپ کے 3 سوال۔